انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری خوبیوں سے بھی نوازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بہت ساری خامیاں بھی موجود ہیں۔ ہماری خامیوں میں ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ہم اپنے تمام سیکرٹ دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ وہ کون سے ایسے سیکرٹس ہیں جو کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بالکل بھی شیئر نہیں کرنے چاہیے؟ 5 سیکرٹ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ وہ سیکرٹس ہیں کہ جو آپ کو کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے۔ شیئر کرنے سے خدا نخواستہ آپ کو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ میں دال بنا رہی تھی، گھر کی روٹین بھی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر ہوتی جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی۔ فرسٹ سیکرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر ایک چیز کو سوچا ہے، کوئی پلاننگ کی ہے اپنی لائف میں، یا آپ نے کوئی جاب کے لیے کوئی اپلائی کیا ہے، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یا زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں سوچتا ہے اور اس کی ایک پلاننگ کرتا ہے۔ لیکن یہ پلاننگ جو ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اللہ پاک سے رجوع کرنا چاہیے، اس سے اس کی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کم کرتے ہیں، تو جو پلاننگ انہوں نے کی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے دوسروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ میں نے سوچا ہے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے انسانوں کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کریں گے تو اس میں کامیابی بہت مشکل سے ملتی ہے اور اس میں آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ جس چیز سے میں نے اپنی پلاننگ کو شیئر کیا ہے وہ کیسا ہے۔ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ہمارے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے بارے میں بالکل بھی اچھا نہیں سوچتے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی کوئی پلاننگ کریں، جب بھی کوئی آپ زندگی میں کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اور جب وہ کام آپ کا کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو پلاننگ ہم نے اپنی لائف میں کی ہے، جس کام کے بارے میں سوچا ہے، اس میں ہم کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں، ہمیں وہ چیز ملے گی بھی کہ نہیں۔ لیکن اگر وہ ہمارا خدا نخواستہ کام نہیں ہوتا ہے تو ہم دنیا کے سامنے ایک تماشا بن کے رہ جاتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ جس کام کو ہم نے سوچا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیا، اس میں ہمیں ناکامی ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ جب بھی آپ سے ملیں گے تو آپ سے یہی پوچھیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ میں کام کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں، تو کیا ہو گیا ہے آپ کا؟ تو اس ٹائم کیا ہوگا؟ شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے منصوبے کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی کمزوریاں کبھی بھی کسی کو خود نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے اندر خامیاں بھی موجود ہیں، خوبیاں بھی موجود ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ انسان ان ساری چیزوں کا پتلا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کا مکسچر ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں خامیاں نہیں پائی جاتی ہے، جس میں کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تمام کمزوریاں سب کے آگے کھلم کھلا بیان کرتے رہتے ہیں۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم اپنی ایک ایک بات شیئر کرتے ہیں، اپنی تمام کمزوریاں ان کو بتاتے ہیں کہ میرے اندر یہ بات بھی ہے، میرے اندر یہ بات بھی ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں تو سارے انسان کے اندر ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ آپ کے اندر خامیاں ہر کسی میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ڈنڈورا پیٹنا جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جس کو آپ دوست سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنی خامیاں بھی بتا رہے ہیں، جب وہی دوست دشمن بنتا ہے تو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ آپ کی انہی کمزوریوں سے پھر وہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اپنی کمزوریاں کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز میں ہیں، چاہے آپ کے کوئی فرینڈز ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی خامیاں اپنے تک رکھیں، نہ کہ دوسروں کے سامنے ان کو بیان کریں، اور اپنی رسپیکٹ کو خود ہی آپ خراب کر لیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے ماضی کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ماضی ہر انسان کا اسی طرح سے ہی ہے، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے غلطیاں نہیں کی ہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم خود ہی اپنی غلطیاں دوسروں کے آگے بیان کرتے رہیں، تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ جس کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے پھر رہے ہیں
وہ انسان آپ کی ان غلطیوں کو ہی دیکھے گا۔ تو ایسے لوگ جن کے سامنے آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو وہی انسان جب بھی کسی کے ساتھ آپ کی بات کرے گا تو آپ کی اچھی بات کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میں اچھائیاں بھی تو ہیں نا، لیکن وہ اچھائیاں تو آپ نے بھی اپنی نہیں بتائی ہیں، آپ نے اپنی غلطیاں ہی بتائی ہیں، اپنی کمزوریاں ہی بتائی ہیں، تو وہ انسان آپ کی ماضی کی غلطیاں ہی بیان کرے گا کہ یہ تو اس طرح کا ہے۔ تو یہ اپنی رسپیکٹ آپ نے خود خراب کرنی ہے۔ ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن اپنے غلطیوں پہ پردہ پوشی کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ہماری ڈیلی دیکھیں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ تو یہاں جی میں بنا رہی ہوں کوفتے، ساری چیزیں میں نے مکس کر لی ہیں، ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ باتیں کرتے کرتے یقین مانے کہ جو کام کر رہی ہوتی وہ تو مجھے بتانا ہی یاد نہیں رہتا۔ ڈیلی میں یہی کہتی ہوں کہ اچھا میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن جس طرح کے ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ چیزیں ساری مائنڈ سے نکل جاتی ہیں۔ تو چلتے ہیں جی اب اپنے ٹاپک کی طرف، کہ کچھ ہم اپنی زندگی میں کچھ نہیں بلکہ بہت سارے گناہ بھی کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہم انسان ہیں، گناہ بھی ہم سے ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، تو ان سب کے باوجود بھی اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے۔ ہر انسان میں بہت ساری خوبیاں بھی اللہ پاک نے عطا کی ہوئی ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم جو خوبیاں رکھتے ہیں ہم ان کو بیان نہیں کرتے، جو غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں ہم ان کا ڈنڈورا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی غلطیوں پہ پردہ پوشی ہمیں کرنی چاہیے۔ اب کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہر جگہ پہ کرتے پھر دیکھیں، اگر نماز نہیں پڑھی ہے ہم نے تو اب دوسروں کو بتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں نا، یہ تو اصلاح ہم نے اپنی خود کرنی ہے۔ اگر ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کو بتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے نماز نہیں پڑھی، یا یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کرنا، اور آئندہ میں کوشش کروں گا یا کروں گی کہ مجھ سے یہ خطا نہ ہو، یہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی طرف جو لوگ رجوع نہیں کرتے، جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی چاہیے، جو چیزیں ہمیں اللہ پاک سے ہی مانگنی چاہیے، وہ اللہ کو چھوڑ کے تو انسان کی طرف شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی خامیاں، اپنے گناہ، اپنی ماضی کی غلطیاں، اپنی خطائیں، اپنی ساری چیزوں کا اعتراف صرف اللہ تعالیٰ سے کریں، مت دوسروں کے سامنے اس کو ڈنڈورا پیٹیں، کیونکہ آپ جس کے سامنے بھی آپ نے یہ ساری کمزوریاں، اپنے سارے گناہ، اپنی ساری خطائیں بیان کریں گے، وہ انسان جہاں بھی بیٹھے گا وہ آپ کی برائی ہی کرے گا۔ اس کی نظر میں آپ بہت برے انسان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، لیکن وہ انسان کبھی بھی آپ کی اچھی بات نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اپنا امیج خود خراب کیا ہے، آپ نے اپنی خامیاں خود بتائی ہیں، آپ نے اپنی غلطیاں خود بتائی ہیں۔ کیونکہ زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں زندگی میں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت بتاتا ہے کہ کون ہمارا اپنا ہے، کون ہمارا پرایا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی ساری باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہمارے اپنے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں ہر جگہ پہ سپورٹ کرتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی زندگی میں ملیں گے جو کہ ہماری خوشی سے ان کو دکھ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اپنی باتیں کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں۔ خاص طور پہ یہ ہم خواتین میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے، کوئی ایک بات کرتا ہے تو آگے 10 خواتین اپنے گھر کی اور اپنی لائف کی باتیں بتانا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے خود اپنی لائف میں اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا کام نہیں ہوتا۔ تو میری اپنی لائف میں بھی کئی بار ایسا ہوا ہے۔ تو آپ اپنی لائف میں یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک سے رجوع کر کے دیکھیں، اللہ پاک سے دعا کریں اپنی کامیابی کی، تو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، تو دیکھنا آپ کو اس کام میں ہمیشہ کامیابی انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ بھی آپ کر کے دیکھیں کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کرنے سے پہلے ہی آپ سارے لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، تو آپ دیکھنا کہ اس کام میں آپ کو کامیابی اگر ہو بھی جاتی ہے تو پریشانیاں بہت ہوں گی، رکاوٹیں بہت زیادہ ہوں گی، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی میں بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن ان کو اپنے تک رکھنا سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے، اس کو بس خاموشی کے ساتھ کرتے جائیں۔ جب آپ کو کامیابی مل جائے پھر آپ کسی کے ساتھ اس کا اظہار کریں۔ ایک کام کرنے سے پہلے جب کسی کے ساتھ اظہار کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ شرمندگی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے،
کیونکہ آپ کو پہلے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، یہ کام میرا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کیونکہ آنے والے وقت کا تو صرف اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کام ہمارا ہونا ہوتا ہے یا نہیں ہونا تھا۔ اگر نہیں بھی ہوتا تو کم از کم دوسروں کے سامنے آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اپنے سارے راز، اپنے سارے سیکرٹ دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، تو آج سے یہ کام ختم کر دیں، کیونکہ آپ اپنی رسپیکٹ، اپنی عزت خود خراب کر رہے ہیں۔ جس کو آپ اپنا بہت قریبی دوست سمجھ کے تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سارے سیکرٹ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، وقت آنے پہ سب سے بڑا دشمن بھی آپ کا وہی انسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے سیکرٹس کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں۔ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا ہے؟ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک بہت اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔